السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 135 اور 136 انشاءاللہ آج ہم تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ والذین اذا فعلوا فاحشہ، اور وہ لوگ کہ جو جب کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں، او ظلموا انفسہم، یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، ذکروا اللہ، تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، تو پس اپنے گناہوں کا اس سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے جو گناہوں کو بخش سکتا ہے سوائے اللہ کے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور وہ جو انہوں نے کیا اس پر اصرار نہیں کرتے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ وہ جانتے ہیں۔ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ بخشش کی صورت میں ہے ان کے رب کی جانب سے۔ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور وہ باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور بڑا ہی بہتر بھلا بدلہ ہے، اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اہل ایمان کا اور متقین کی صفات کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو فرمایا تھا کہ اللہ نے جنت متقین کے لیے تیار کی ہے، جو اللہ رب العزت کے راستے میں خوشحالی اور تنگ دستی دونوں میں خرچ کرتے ہیں، غصے پر قابو پاتے ہیں، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، اور اللہ ایسے محسنین کو پسند فرماتا ہے۔ اب ان کی اگلی صفات ذکر ہو کہ وہ جب کبھی بھی کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں۔ بے حیائی کا کام بھی اپنی جان پر ظلم ہی ہے، ہر گناہ کا کام اپنی جان پر ظلم ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پر باقی گناہوں کا تذکرہ فرمایا کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، اور فاحشہ یا فحش کام کو علیحدہ سے ذکر فرمایا، اس لیے کہ انسان عموماً
ایمان ہونے کے باوجود مختلف مواقعوں پر نفسانی خواہش کے زیر اثر کچھ بے حیائی کے کام کر بیٹھتا ہے، اور پھر ایمان ہو تو اس کو اس پر پچھتاوا ہوتا ہے۔ تو اس کو علیحدہ سے ذکر کیا کہ بہت زیادہ لوگ اس مسئلے میں پھنستے ہی ہیں۔ تو فرمایا کہ جو بھی اس قسم کے کسی گناہ کا شکار ہو جائیں، ذکر اللہ، اور پھر ان کو اللہ رب العزت یاد آتا ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق یاد آتا ہے، اللہ رب العزت پر ایمان یاد آتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ فاستغفروا لذنوبہم، تو وہ فوراً سے اپنے گناہ کی توبہ مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، بخشش طلب کرتے ہیں۔ فا جو ہے یہ اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ وہ اس میں تاخیر نہیں کرتے، فوراً سے یاد آتے ساتھ ہی کہ غلطی ہو گئی۔ اس لیے کہ انسان جس وقت گناہ کر رہا ہوتا ہے بالعموم اس وقت اس کو یاد نہیں ہوتا کہ وہ کس کی نافرمانی کر رہا۔ اگر اس کو حقیقتاً یہ یاد ہو تو وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کی جرات نہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سامنے رہنی چاہیے کہ آپ نے فرمایا کہ زانی جب زنا کرتا ہے تو اس وقت ایمان اس کے اندر سے نکل کے اوپر آ جاتا ہے، اور جب وہ اس ظلم سے ہٹتا ہے تو پھر ایمان اس کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اسی طرح چور کے متعلق فرمایا، اس طرح اور کچھ گناہوں کے متعلق فرمایا۔ اس وقت بالفعل جس وقت بندہ کوئی غلط کام کر رہا ہوتا ہے اس وقت ایمان اس کے اندر سے نکل کے اس کے اوپر ہوتا ہے۔ اب ہم ظاہر بات ہے اس کو اوپر اپنے نکلا ہوا دیکھ نہیں سکتے تو اس کا احساس نہیں ہوتا، وگرنہ جو کبھی اس کیفیت میں کسی غلط کام میں پڑا ہوا ہو آپ پوچھ کر دیکھیں کہ اس وقت کوئی ایمان اندر محسوس ہوتا تھا؟ تو بندہ ایسے ہی لگتا ہے کہ ایسی زندگی گزار رہا تھا جو کافروں والی تھی، کہ ایمان کی جو حلاوت ہے اور لذت ہے اور اللہ کے ساتھ ایک جو تعلق ہے وہ مفقود ہو گیا تھا۔ تو اس لیے جب یاد آتا ہے تو فوری طور پر ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہم غلط راستے پہ چڑھ گئے، اور جتنی جلدی انسان اللہ سے معافی طلب کر لے اتنا جلدی ہے کہ اللہ اس کو معاف فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور جیسے ہی اس کو یاد آتا ہے کہتا ہے یا اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے، اس میں نادم ہوتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو پکڑنا چاہے تو اس گناہ پر پکڑ بھی کر سکتا ہے اور معاف کرنا چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے۔ پھر اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کو معاف فرما دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ دوبارہ وہ گناہ کرتا ہے، پھر شرمندہ ہوتا ہے، پھر اسی طرح کرتا ہے، اللہ اسی طرح فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتے ہیں میں نے اپنے بندے کو معاف فرما دی۔ پھر کچھ عرصہ وہ رکا رہتا ہے جتنا اس کا رکنے میں یعنی اس کی استطاعت میں ہوتا ہے، پھر وہ اس گناہ کی جانب راغب ہو جاتا ہے، اور جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو پھر نادم اور شرمندہ ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے، اگر وہ اس گناہ پر پکڑنا چاہے تو پکڑ سکتا ہے اور بخشش بھی وہی کر سکتا ہے۔ فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا اور میرا بندہ جو چاہے کرے۔ اس سے کیا مانا؟ بعض لوگوں نے اس کو غلط سمجھ لیا کہ جو چاہے کرنے کا مطلب ہے معافی مانگی جاؤ تو نال کری جاؤ۔ یہ بات نہیں، معافی کا معاملہ یہ ہے کہ ہر مرتبہ ندامت اور شرمندگی یہ حقیقی ہو، اور توبہ اور استغفار کرتے ہوئے اس بات کا عزم ہو کہ آئندہ نہیں کروں گا، لیکن انسان ہونے کے ناطے پھر آگے جا کر نفس کے ہاتھوں پھسل گیا، شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، تو اس وقت وہ غلطی دوبارہ سے سرزد ہو گئی، اور پھر دوبارہ حقیقی ندامت اور شرمندگی ہے کہ آئندہ نہیں کروں۔ اب یہاں سے ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ 2-3 مرتبہ جب ایسا ہو جاتا ہے تو شیطان آ کر اس کو وسوسہ ڈالتا ہے کہ تو بار بار یہ کام کرتا ہے، تو جھوٹی توبہ کرتا ہے، تو تیری توبہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہی نہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس گناہ کے اوپر ندامت، شرمندگی اور استغفار طلب کرنا یہی چھوڑ دیتا، اور نتیجے میں وہ مطلقاً اس رستے پر بہت آگے چلا جاتا۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ انسان کتنی ہی مرتبہ کسی گناہ کا شکار ہو جائے اس کو اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہیں ہو۔ اسی لیے فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے جو اللہ کے سوا گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے؟ گناہوں کی معافی تو اللہ کا اختیار ہے،
اور اللہ رب العزت نے اگر یہ اختیار استعمال کیا تو اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ اس نے کیوں معاف کر دی اور کتنے معاف کر دی۔ اس لیے اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا۔ اور کتنے ہی گناہ انسان کے ایسے ہیں جو اس کے بسا اوقات ذہن میں نہیں ہوتے یا وہ نادانستگی میں کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے کثرت سے استغفار طلب کرتے رہنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے واللہ انی لاستغفر اللہ فی الیوم اکثر من 100 مرہ، میں اللہ کی قسم ایک دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار طلب کرتا ہوں، حالانکہ آپ معصوم عن الخطا ہے۔ اس لیے انسان کو کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت سے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اور اس معاملے میں یہ جو فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، وہ اپنے فعل کے اوپر مصر نہیں ہوتے۔ مصر کا کیا معنی ہے؟ اب یہ جو حدیث ہم نے صحیح بخاری کی جانی ہے، اس میں وہ بار بار کر رہا ہے پھر معافی مانگ رہے۔ اصرار کیا ہے؟ ڈٹائی کے ساتھ کرنا، خم ٹھونک کے کرنا اور معافی نہ مانگنا، ندامت و شرمندگی کا احساس ہی اندر نہ ہونا، اور سمجھانے والے کو مطعون کرنا، آئے تم بڑے ہمیں سمجھانے والے، تم بڑے پاک باز بنتے ہو، تم بڑے نیک پرہیزگار بنتے ہو، یہاں ہم نے بڑے بڑے دیکھے ہوئے ہیں، اس قسم کی باتیں کرنا شروع ہو جانا۔ جب انسان اپنے کسی غلط کام اور گناہ کی توجیہ پیش کرنا شروع ہو جائے اور اس پر ڈھٹائی اختیار کرنا شروع ہو جائے، اس کو فخر میں مبتلا ہونا شروع ہو جائے، وہ اسرار میں ہے۔ اور اسی لیے ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 3 باتیں گناہ کے بعد گناہ سے زیادہ سنگین، گناہ سے بھی زیادہ سنگین، ایک گناہ ہو گیا انسان سے، لیکن اگر وہ ان 3 کاموں کو کر رہا ہے وہ گناہ سے بدتر کام کر رہا ہے۔ الجہار، وہ کہتے ہیں اپنے گناہ کا اعلان کرنا۔ اللہ نے پردہ رکھا ہوا تھا، یہ فخری انداز میں بیان کر رہا ہے، اور دیکھو میں نے رات یہ کیا اور میں نے فلاں کے ساتھ ایسا کیا اور میں نے فلاں کے ساتھ ایسا کیا۔ اور فی زمانہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر پوڈ کاسٹ کی صورت میں ایک وبال کھڑا ہے۔ اس معاملے میں معاملات ڈھکے چھپے ہیں، اینکر بیٹھ کے سوال کر رہے ہیں، قرید رہے ہیں، سالوں پرانی باتیں قرید رہے ہیں، اور جواب دینے والا جواب دے رہا ہاں جی میں نے ایسا کیا اور میں نے ایسا کیا اور میں فلاں تھی اور میں فلاں تھا اور یہ کچھ اور وہ کچھ۔ یہ اپنے گناہ کو اعلانیہ بیان کرنا یہ گناہ سے زیادہ سنگین۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ تو بعض لوگ نا کہتے ہیں او جی چھوڑیں، معاشرے میں چھپا چھپا سب کچھ ہو رہا ہے۔ بھائی جب تک چھپا چھپا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اعلانیہ نہیں ہو رہا۔ تم کیا چاہتے ہو کہ وہ اعلانیہ ہونا شروع ہو جائے، لوگ اتنے بے شرم ہو جائیں کہ ہر کام اعلانیہ کرنا شروع ہو جائے؟ یہ حیا کہ کوئی بندہ اگر کسی غلطی پر ہے تو وہ اس کو اعلانیہ نہیں کرنا چاہتا، چھپ چھپا کے کوئی گناہ کرتا ہے، اللہ کے بندوں سے ہی ڈرتا ہے، یہ بھی خیر کی بات ہوتی ہے، یہ برائی کی بات نہیں ہوتی، یہ ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ توبہ کرے گا تو اللہ رب العزت اس کے گناہ کو معاف کر دے گا، اور کل کو لوگ اس کو طعنہ زنی نہیں کریں گے۔ اور کتنے ہی لوگ اس لیے اب توبہ نہیں کرتے اور نیکی کی طرف نہیں آتے کہ اب تو لوگ مجھے ایسا ہی سمجھتے ہیں، میں تو اب توبہ کر کے کیا کروں، میں تو اسی کیٹیگری میں ہوں۔ اور پھر گناہ کو اعلانیہ نہ کرنے کی ایک بہت بڑی حکمت یہ ہے، اسلام اس کو اس لیے کہتا ہے کہ اس کو اعلانیہ نہ اظہار کرو، کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو وہ حالات یا وہ سوچ یا ماحول مل جاتا ہے جس میں وہ گناہ کرتے ہیں، بہت ساروں کو نہیں ملا ہوتا اور بہت ساروں کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ غلط کام کرنا، لیکن کیا ہے دوسروں کی دیکھا دیکھی ان کے ذہن میں بھی آتا ہے یہ کر رہا ہے میں بھی یہ کرتا ہوں، میں بھی یہ کرنے جاتا ہوں، تو وہ بھی اس کام کے اوپر جڑ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں آج سوشل میڈیا کے اوپر یہ دن بدن جو ٹک ٹاکروں کا اضافہ ہو رہا ہے اور ماڈلز کا اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ جی سوشل میڈیا سٹار ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ایک دوسرے کے دیکھے دیکھی کر رہے ہیں نا، اعلانیہ ہو رہا ہے کام، اور دوسروں نے دیکھا اچھا یہ کر سکتی ہے تو میں بھی کر سکتی ہوں، اس کی شکل کوئی میرے سے سونی ہے، تو دوسری عورت بچی جو نوجوان بچی وہ گھر میں بیٹھے سوچتی ہے کہ میں بھی ٹک ٹاک سٹار بنتی ہوں، میں بھی اتنے پیسے کما لوں گی، دیکھا دیکھی کیا کچھ چل رہا ہے۔ اس لیے گناہ کے بعد گناہ سے سنگین اعلانیہ گناہ کرنا شروع ہو جاتا۔ الاستکبار، دوسرا یہ کہ اپنے اس گناہ کے اوپر متکبر ہو جانا، فخر کرنا شروع کر دینا کہ ہم تو ایسے ہی ہیں جی، ہم تو ہیں یہ ہیں، اور جو اس کے اوپر اصلاح کرنے کی کوشش کرے اس کو مطعون کرنا شروع ہو جانا۔
قوم لوط، حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان کو سمجھایا، کہنے لگے ہاں یہ ہیں انہم اناس یتطہرون، یہ بنتے ہیں بڑے پاک باز، یعنی ان کے نزدیک پاک بازی، پاکیزگی یہ مطعون تھی، یہ کمی تھی، اور بد کردار ہونا یہ ان کا تکبر تھا۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اللہ فرماتے ہیں تم اپنی مجلسوں کے اندر، کمیونٹی سینٹرز کے اندر مجلسیں لگی ہوئی ہیں، ان میں ایک دوسرے کو دکھا کر منکرات کا ارتکاب کرتے ہو، جس کو آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم باقاعدہ طور پہ پارٹیز تھرو کرتے ہو، جس میں اعلانیہ ایک دوسرے کے ساتھ بدکاریاں کرتے ہو اور فخر کرتے ہو پھر اس کے اوپر۔ یہ فخریہ گناہ جو ہونے شروع ہو گئے، یہ بہت بڑا وبال۔ اور تیسرا الاصرار، ابن قیم فرماتے ہیں پھر اس پر مصر ہو جانا، گناہ کرنا، اس کو دوسروں کے سامنے بیان کرنا، متکبر ہونا، اس کو قابل فخر سمجھنا، اور پھر پکے ہو جانا اس پر کہ ہم تو یہی کرتے رہیں گے، دیکھ لو، کر لو جو تم نے ہمارا کرنا ہے۔ آپ یہ دیکھیں یہ عورت مارچ والے اور ادھر ادھر والے اور فلاں فلاں میرا جسم میری مرضی والے کس ڈٹائی کے ساتھ کہہ رہے ہیں، جو تم نے ہمارا کرنا کر لو، ہم یہی کریں۔ تو تم یہ سمجھتے ہو کہ پکڑ جو ہے وہ صرف لوگوں کی ہے، تو لوگ اگر تمہارے اوپر نہیں قابو پا سک رہے، یا قانون تمہارے اوپر نہیں قابو پا سک رہا، تو تم اللہ کے قانون سے بھی بالا تر۔ وقت آئے گا جب اللہ کی پکڑ آئے، اور اس وقت کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا۔ اس لیے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اہل ایمان سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اہل ایمان سے کمزوریاں ہو جاتی ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سب سے بہتر دور کے لوگ ہیں، خیر القرون قرنی، اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بہتر دور یہ میرا دور۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل تھی، ان کو صحابیت کا درجہ حاصل تھا، لیکن ہمارے سامنے واقعات ہیں کہ ان میں سے بعض نے آ کر اعتراف کیا، اللہ کے رسول میرے سے یہ گناہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس گناہ کے جس درجے کا گناہ تھا اس کے مطابق تلافی بتائی، اسلام نے مختلف گناہوں کے کفارے بتائے۔ تو یہ اس لیے کہ انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کو اس گناہ کے اوپر ڈٹنا نہیں چاہیے، اس کو اس گناہ کے اوپر ڈھٹائی نہیں اختیار کرنی چاہیے، اور سمجھانے والے کو آگے سے مطعون نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہم اپنے خاندان میں، اپنے ارد گرد بہت جگہوں پر ایسا کر جاتے ہیں، بہت جگہوں پر ایسا کر جاتے ہیں، وہاں رکنا چاہیے، وہاں رکنا چاہیے، اور وہاں اپنے لیے اللہ رب العزت سے ہدایت مانگنی چاہیے، معافی طلب کرنی چاہیے۔ تو فرمایا یہ لوگ ہیں جن کا بدلہ اللہ کی جانب سے مغفرت ہے، اور وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے، وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور عمل کرنے والوں کا بڑا بہترین اجر ہے۔ دنیا میں انسان بسا اوقات اس لیے گناہ سے نہیں رک سکتا کہ اس کو کوئی انسینٹو نظر آ رہا ہوتا، اس کو کوئی فائدہ نظر آ رہا ہوتا، وہ جسمانی لذت کا فائدہ ہو، وہ مال پیسے کا ہو، یا وہ کسی جاہ و حشمت کا ہو، کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے، وہ اس لیے اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ جان لے، اگر یہ یاد رکھے کہ اللہ رب العزت کے ہاں جو اجر ہے وہ اس سے بہت بڑا ہے، تو اس کے لیے اس گناہ کو چھوڑنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جی کل کلاس نہیں ہوگی، میں ہوں گا بھی نہیں، سفر پہ جا